علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ میں مجاز الحق نئے شمارے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رمضان کا رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے۔ امید ہے آپ اور ہم سب لوگ اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اپنے لیے آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق دے اور پورے رمضان صحت کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ تمام لوگوں کے لیے آپ یہی دعا کیا کریں کہ صحت کے ساتھ اللہ آگے بڑھائے، زندگی کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہیں، اسی لیے اپنے لیے زندگی کی بھی دعا کریں اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں جو مہلت اللہ نے دی ہے، جو سانسیں ہمیں دی ہیں اللہ نے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آزمائش۔ آزمائش زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں یہ بات کہی ہے، سورہ کہف میں جب آپ 7 نمبر آیت میں پڑھیں گے کہ میں نے تمام تر چیزیں جو کائنات کی ہیں وہ آزمائش کے لیے بنائی ہیں، تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون اللہ کا شکر بھیجتا ہے، کون صبر کرتا ہے، اور کون کیا معاملات رکھتا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو آزمائش جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ بنا آزمائش کے آپ کو ترقی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ کوئی بھی ٹیسٹ ہو، کوئی بھی مرتبہ دینا ہو، کہیں بھی اونچائی دینی ہو تو پہلے آپ ٹیسٹ دیتے ہو، آزمائے جاتے ہو۔ آپ اسکولی زندگی سے لے لیں کہ آپ کو جب آپ کے ماں باپ نرسری میں داخل کرتے ہیں، اس کے بعد امتحان دینے کے بعد ہی آپ کے جی میں اور پھر فرسٹ میں اور اس کے بعد ہائی اسکول، انٹر یا اور جو بھی آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے آگے نکلتے ہیں، ہر جگہ آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تب نیکسٹ اسٹیپ آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نجات کے لیے بھی آپ کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ اس آزمائش کو پورا اتریں اور آپ آگے بڑھیں۔ کیونکہ جانوروں کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے کوئی بھی آگے مرتبہ نہیں ہے۔ جس کا جیسا مرتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی ویسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو آزمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جسے اپنی آزمائشیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ زیادہ لگیں، وہ میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، آقا علیہ السلام نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمام انبیاء کو آزمایا گیا، پریشانیاں آئیں، ستایا گیا، لیکن سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کائنات کا سب سے عظیم انسان اور وہ سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ آزمائش جو ہے وہ اس لیے زندگی کا حصہ ہے کہ اللہ کو کئی بار مرتبے دینے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے۔ یہ ایک حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے کر دیا جاتا ہے کہ جو ان کے بس کا نہیں ہوتا، پھر اللہ انہیں مصائب میں ڈال دیتا ہے، انہیں صبر بھی دیتا ہے ان مصیبتوں میں، اور اس کے بعد انہیں وہ بلند اس صبر کی وجہ سے مل جاتا ہے جو ان کے لیے اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا۔ یہاں ہم جن آزمائشوں سے گزرتے ہیں، کیسی بھی فوتگی ہو، کیسا بھی جانی مالی نقصان ہو، کیسا بھی صحت کا نقصان ہو، وہ سب ہماری آزمائش کا حصہ ہوتا ہے یا ہمارے کرتوتوں کی سزا۔ یہ کیسے معلوم ہو آپ کو کہ یہ کرتوتوں کی ہماری سزا ہے یا آزمائش ہے اللہ کی طرف سے؟ درج بلندی کا معاملہ ہے۔ اس کا بہترین طریقہ بزرگان دین، علماء دین یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی آزمائش پہ آپ کو دکھ ہو، تکلیف ہو، اللہ سے شکایت پیدا ہو کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو معاذ اللہ، تو وہ آپ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے، آپ کے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی آزمائش پہ یہ ہو کہ میرے اللہ نے میرے لیے جو بہتر سمجھا وہ کیا، پتہ نہیں کتنی بڑی پریشانی سے مجھے بچا لیا اور آگے پتہ نہیں کیا اجر دینے والا ہے، کیسا مرتبہ دے گا، اور آپ اسے خوشی خوشی جھیل کے نکل جائیں، تو یہ آپ کے لیے آزمائش تھی۔ صحابہ اکرام پہ بہت دنوں تک کوئی آزمائش نہ آتی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی آزمائش نہیں آئی۔ تو آزمائشیں بھیجنا اللہ کی رضامندی ہے، اپنے بندوں کے درجے بلند کرنا ہے، انہیں جنت دینا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے سورہ عنکبوت کی 2 نمبر آیت میں کہ کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے بخشے جائیں گے؟
ابھی تو اللہ نے انہیں آزمایا ہی نہیں. تو آزمانا اللہ کی سنت ہے. تو صرف کہہ دینے سے، ایمان میں آ جانے سے بالکل نہیں آپ اس میں جنت میں جا سکتے، بلکہ آپ کا آزمانا ضروری ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے حضور اب تو برداشت نہیں ہوتی بھوک بھی اور مصیبت پریشانی بھی، تب حضور نے یہ بات فرمائی تھی کہ ابھی تمہیں آزمایا ہی کہاں گیا ہے. تم سے پہلی امتوں کو تو ایسا ایسا آزمایا اللہ نے کہ انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، ان کی کنگھیوں سے کھالیں اتار دی جاتی تھی. تو بہت بہت آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں تمام تمہیں لوگوں پہ، خاص طور سے انبیاء پہ. آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری چلانے کا معاملہ ہو، یا آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہو، یا اپنے معصوم بیٹے دودھ پیتے بچے کو ایک اکیلی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ویرانے میں چھوڑ کے آنے کا معاملہ ہو. یہ سب آزمائشیں تو تھیں جنہیں انہوں نے پورا کیا، پھر خلیل اللہ کہلائے. اللہ نے قرآن میں کتنے فخر کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں اپنا باپ کہتے تھے کہ میرے باپ ابراہیم یا میرے دادا ابراہیم. یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ایسے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں جو اپنی آزمائشوں میں پورے اترے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، کتنے لوگ ان پہ ایمان لائے، کتنی کتنی تکلیفیں انہوں نے جھیلی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا کیسا ستایا گیا، کیسی کیسی آزمائشیں ان کے اوپر آئی ہیں، اور وہ سب اس پہ پورے اترتے رہے. اسی طرح صحابہ اکرام کا بھی معاملہ ہے. آپ جو پہلی شہادت اسلام میں کہلاتی ہے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، انہیں کس طرح سے ابو جہل نے چیر دیا تھا بیچ سے، کیسے بھالا مارا تھا ان کی شرمگاہ میں، کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہے. کیا وہ آزمائش کا حصہ نہیں تھا؟ انہوں نے تو کلمہ کفر نہیں پڑھا، وہ تو اپنے لا الہ الا اللہ پہ بالکل کامزن رہے اور کسی بھی قیمت پہ اپنے ایمان کو نہیں جانے دیا. جان دے دی، ایمان نہیں دیا. یہ سب آزمائشیں ایمان والوں پہ آتی رہتی ہیں. ہم بھی جب آزمائشوں سے گزریں تو اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ اللہ کوئی ایسا بوجھ نہ ہم پہ ہو جو ہم اٹھا نہ سکیں. سورہ بقرہ کی آخری دعائیں ہیں، وہ دعا ضرور آپ پڑھا کریں، تو آپ انشاءاللہ تعالی آزمائش سے نکلنے میں آپ کو آسانی ہوگی. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 155 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، جان کے، مال کے، خوف کے، دشمن کے، ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ان چیزوں سے میں آزماؤں گا. تو ہمیں جب یہ چیزیں سامنے فیس کرنی ہوتی ہیں تو ہمیں یہ آیت یاد آنی چاہیے. جب صحابہ اکرام پہ اس طرح کی پریشانی آتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے ہمارے اللہ کا کلام سچا ہے، ہمارے اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ یہ آزمائشیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اور ہم اس میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ پورا اترے. اسی طرح ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آزمائشوں میں پورا اتریں اور سرخرو ہوں، جس سے کہ ہمیں اللہ کے قرب بھی حاصل ہو اور اللہ کی آزمائش سے ہمیں نجات بھی ملے اور ہمیں جنت ملے. میرے بہن بھائیوں، ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جب ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں آزمائشوں میں زندگی گزاری ہوگی، مصیبتوں میں زندگی گزاری ہوگی، آخرت میں اجر دیا جائے گا، تو یہاں جنہوں نے خوشیوں کے ساتھ اور آسانی کی زندگی گزاری ہوگی، لگژری کی زندگی گزاری ہوگی، وہ وہاں تمنا کریں گے ان کے اجر کو دیکھ کے، پریشانی اٹھانے والے لوگوں کے اجر کو دیکھ کے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا. مگر وہاں صرف تمنائیں ہوں گی، ملال ہوگا. اجر تو انہیں مل رہا ہوگا جنہوں نے یہاں آزمائش کو صبر کے ساتھ کاٹ دیا ہو. لیکن آزمائش کی پہلے لمحے میں ہی آپ کو صبر کرنا ہے. ایسا نہ ہو آپ ہائے توبہ مچا کے، واویلا مچا کے پھر صبر کرنے لگے. یہ آزمائش کا حصہ نہیں ہے. آزمائش تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے، کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے خوشی آئے اس پہ آپ کو شکر کرنا ہے. یہ آپ کو آزمائش سے پار کراتی ہیں چیزیں. تو آزمائش آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ کون سی آزمائش ہے اور کون سی مصیبت. آزمائش کا مطلب جو ہے وہ کھوٹ نکال دینا بھی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جب سونار کو کھوٹ نکالنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سونے کو تپاتا ہے اور پھر اس میں سے کھوٹ نکالتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی جنت میں پاک صاف لوگوں کو بھیجے گا. تو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت ہوگی تو جنت میں داخلے سے پہلے اسے نکال دیا جائے گا. تو دنیا میں اگر اللہ رب العزت تھوڑا بہت آزما کے ہمیں
اور ہمارے کھوٹ دور کر دے اور ہمیں پیور سونا بنا کے پھر جنت میں داخل کرے تو یہ ہمارے لیے سستا سودا ہے، کیونکہ ہماری نظر صرف اس زندگی پہ ہوتی ہے، آخرت پہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم آزمائشوں سے گھبراتے ہیں۔ اگر ہماری کروڑوں خربوں اربوں سال کی زندگی پہ ہماری نظر ہو اور ہمیں یہ لگے کہ ہمیں یہ اشرف المخلوقات بنایا جا رہا ہے اور ہم تمام مخلوقات میں اشرف ہیں کہ ہمیں جنت دی جائے گی، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے فائدے میں ہیں اور باقی مخلوقات کتنے خسارے میں ہیں۔ کیونکہ انبیاء اکرام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں انہوں نے انہیں تپا کے لوہا کر دیا تھا، اور وہ اللہ کے ہر حکم کو، ہر کرم کو بالکل ایکسیپٹ کرتے تھے۔ آپ یاد کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کیسی کیسی ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان کے راہوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی کندھے میں رکھ دی جاتی تھی، گلے میں چادریں ڈال ڈال کے کھینچی جاتی تھی، کھڑے کھڑے بچیوں کو طلاقیں دے دی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے جاتے تھے، جوتے مبارک جو ہیں وہ خون مبارک سے بھر جاتے تھے، لیکن حضور نے کبھی بد دعا بھی نہیں دی۔ بلکہ طائف کا جب واقعہ یہ ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا، اللہ کن کے حوالے تو نے مجھے کر دیا، لیکن اگر تو راضی ہے، اگر یہ تیری آزمائش کا حصہ ہے تو مجھے سب منظور ہے۔ تو ہم بھی یہی کہیں کہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں اگر انہی میں اللہ کی رضا ہے تو بس ہمیں سب منظور ہے، بس اللہ صبر کے ساتھ ہمارا یہ وقت نکلوا دے اور ہمیں سرخ رو کر دے۔ تو جو بھی چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آتی ہیں وہ ہمیشہ اچھی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ آیت بتائی تھی، قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ اس ٹائم بہت سارے جو ہلکے ایمان کے مسلمان تھے وہ جہاد کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ نے یہی بات کہی کہ تمہیں نہیں پتہ کہ اس ٹائم تمہارے اوپر جہاد کی آزمائش آئی ہے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں شہادت کا مرتبہ کیا دلائے گا، کیسا مقام تمہیں ہمیشہ کا رہنے کا ملے گا جہاں سے تم نکلنا بھی نہیں چاہو گے، تو وہ تمہیں نہیں پتہ۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، مگر مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی ہیں۔ آزمائش ہمیں بھلے اچھی نہ لگے، بھلے ہمیں دکھ دے، بھلے ہمیں تکلیف دے، بھلے ہمیں ہلا کے رکھ دے، لیکن اس پہ صبر کرنا، اسے نکال دینا، اس کے بعد آپ کو کتنا اجر ملے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں وہ حدیث یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا تھا ایک بار کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ تو کانٹا چبھنے پہ جب اجر ہے تو بڑی بڑی آزمائش ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، کسی کا کوئی مکان گر جائے، زلزلہ آ جائے، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی کوئی چیز کھو جائے، کسی کا کوئی رشتہ رہ جائے، کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے، کسی کے بیوی بانجھ رہ جائے، یہ سب وہ آزمائشیں ہیں جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا ان سب چیزوں سے۔ تو ہمیں اپنے اللہ کے وعدے پہ، اللہ کے قول پہ، اللہ کے کرنے پہ شاکر رہنا ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر جو ہے وہ بہت بڑے دل والوں کا کام ہے کرنا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ صبر آسان کام نہیں ہے، صبر کرنا بہت بڑے دل والوں کا کام ہے، یہ صرف قسمت والے ہی کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو وہ مرتبہ ملے گا، وہ آپ کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور اللہ نے ایسی مقام پہ آپ کو فائز کر دینا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل، آپ کی نمازیں، آپ کے حج روزے کہیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتے آپ کو جہاں تک آپ کا آزمائشوں پہ صبر کرنا پہنچائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے بچوں کو آزما کر اگلی کلاس میں چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت کو جب کوئی بڑا مقام دینا ہوتا ہے، یا کسی ادارے میں آپ دیکھیں کہ جب کسی کو پروموشن دینا ہوتا ہے، کسی بڑے عہدے پہ فائز کرنا ہوتا ہے، تو اسے آزمایا جاتا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے نہیں ہے کہ اس عہدے کو سنبھال لے گا نہیں سنبھال لے گا، تب اس کا پروموشن کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ پہلے آزمائشوں کے ذریعے چیک کرتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے نہیں ہے کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہوتے تو ان صلاحیتوں کو پیدا کیا جاتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ کا قانون ہے کہ ٹیسٹ لے کے ہی پروموشن ملتا ہے، چاہے وہ کلاس روم ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ مرتبے ہوں، جتنے لوگ عظیم ہوئے ہیں ان سب کو پہلے آزمایا گیا۔ انبیاء کی مثال میں نے آپ کو دی، صحابہ اکرام کا معاملہ آپ دیکھیں کیسی کیسی آزمائشیں ان پہ آئی ہیں، کہ کس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے آپ کہ کس طرح سے انہوں نے ظلم برداشت کیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کو کنگھیوں سے
انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، اس کے بعد کنگھیوں سے چھیلا گیا۔ تو یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے اپنے ان بندوں کے لیے ہوتی ہیں جو زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جو جتنا اللہ کو پیارا ہوگا اس پہ آزمائشیں بھی اتنی ہی آئیں گی۔ تو اگر آپ پہ آزمائشیں زیادہ آ رہی ہیں تو غمگین نہ ہو، دکھی نہ ہو، اپنے آپ کو بدقسمت نہ سمجھیں، بلکہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، جیسے صحابہ کرام کا معاملہ تھا، کیونکہ یہ زندگی تو کٹ ہی جانی ہے، جیسی کیسی بھی کٹے گی، اصل تو آخرت ہے۔ اگر ہمیں واقعی مرتبے چاہیے اور ہمیں واقعی اللہ کا قرب چاہیے، میرے بہن بھائیوں، جنت جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ہی نام ہے۔ اللہ کے قریب رہنا ہے، رسول اللہ کے قریب رہنا ہے، تو اپنے لیے ان آزمائشوں کے بدلے اللہ سے صبر مانگیں، اور صبر کے بدلے جنت الفردوس مانگیں۔ فردوس جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں پہ ہمیں شہداء اور انبیاء ملیں گے، جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا، اور جہاں ہمیں اللہ کا ساتھ ملے گا، جہاں ہمیں اللہ کے دیدار ملیں گے۔ تو اگر ان چند آزمائشوں کے بدلے آپ کو اللہ کا دیدار، اپنے رسول کا قرب، جن کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم یہاں چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں میسر آتی ہیں، تو آپ یقین کریں یہ بہت سستا سودا ہے۔ ہمیں زندگی 60-70 سال کی دی اللہ نے، اگر یہ 1000-2000 سال کی بھی ہوتی پہلی امتوں کی طرح سے، اور ان کی آزمائشوں پہ ہم دیکھتے کیسے کیسے انہیں آزمایا، تو یہ ہمیں بہت لمبی لگتی۔ ہم خوش نصیب امت ہیں کہ ہمیں بہت کم عمر دی گئی، اسی میں ہماری آزمائش رکھی گئی۔ آپ یقین کریں، اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آنے والی زندگی کتنی بڑی ہے، تو آپ کو اس خسارے کا اندازہ ہوگا کہ ہم اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے کتنی بڑی زندگی ہم نے داؤں پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس رحمتوں کے مہینے میں، اس برکتوں کے مہینے میں، اس فضل کے مہینے میں آپ یہ طے کریں کہ ہمیں جو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی ہم اس میں پورے اتریں گے، کوئی وابلہ، کوئی شور نہیں مچائیں گے، کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں کریں گے۔ اپنے ذہنوں سے اللہ کی کمپلین بالکل نکال دیں، اللہ کبھی غلط نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں، جس نے اپنے عظیم ترین انسانوں کو آزمایا ہو، تمام انبیاء کو، وہ کیسے چھوڑ دے گا اپنی اس سنت کو ہمارے لیے؟ اللہ کی سنت ہے آزمانا، اور بندوں کی سنت ہے اسے جھیل جانا۔ یہ بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب اللہ آپ کے لیے کسی آزمائش کا فیصلہ کرتا ہے تو آپ کو اسے جھیلنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو یہ دوسروں کو کہتے سنے جاتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت میرے پہ پڑ جاتی میں تو مر جاتا، پھر وہی مصیبت جب ان پہ پڑتی ہے تو وہ جھیل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر وہ قوت پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ اسے جھیل سکیں۔ لیکن یہاں جو چیز ہے وہ صبر، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ دے کے آزماتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لے کے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ انبیاء میں، صحابہ میں، ایمان والوں میں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ان میں یہی فرق ہے کہ نہ ماننے والے ہائے توبہ مچاتے ہیں، اور اللہ کے ماننے والے اللہ کی مانتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اب جب بھی آپ کو کوئی تکلیف نظر آئے تو فوراً آپ 14 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ نظر ڈالا کریں۔ ایسا کوئی معاملہ، ایسا کوئی دکھ، ایسی کوئی تکلیف، ایسی کوئی آزمائش نہیں ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ بیتی۔ گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اوجڑی رکھ دی جاتی تھی جب حضور سجدے میں جاتے تھے، 3 سال کی قید با مشقت، یعنی کہ چمڑے چوس چوس کے پورے قبیلے نے، بنو ہاشم نے، حضور کے پورے خاندان نے جو قید گزاری ہے، بنو ہاشم نے جو شیب ابی طالب کہلاتی ہے، محاصرہ کر لیا تھا، وہ کتنا بڑا معاملہ ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کھڑے اور ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی موتیں جھیلی ہیں، معصوم لڑکوں کی موتیں، اپنے 3 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہوئے ہیں، 3 بیٹی حضور کی زندگی میں گئی ہیں، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ 6 بچوں کا جنازہ کندھے پہ کسی باپ کے اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے کسی بچے کی موت ہو، کوئی اور آزمائش ہو، کوئی اور دکھ ہو، کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو، کوئی چوٹ لگے، طائف کا واقعہ یاد کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے اور جوتے مبارک خون مبارک سے بھر گئے، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا، اللہ کن کے حوالے تو نے مجھے کر دیا، لیکن اگر تو راضی ہے تو مجھے سب منظور ہے، اگر یہ تیری طرف سے ہے، آزمائش کا حصہ ہے، تو مجھے منظور ہے۔
آپ بھی یہی بات کہا کریں اپنے رسول کی سنت میں کہ اللہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کی طرف سے ہیں، ہماری بچی کو طلاق ہو گئی، ہمارا فلاں بچہ مر گیا، ہمارے فلاں بچے کی چوٹ لگ گئی، ہمارے زلزلے میں مکان چلا گیا، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر یہ سب واقعی تیری طرف سے آزمائش کا حصہ ہے تو ہمیں منظور ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اسے، اور ہمیں بس تو اس معاملے سے نکال دے، سرخ رو کر دے، ہمیں صبر دے۔ صبر کرنا بہت مشکل کاموں میں ہے، لیکن انشاءاللہ جب اللہ کے لیے کن فیکن کا معاملہ ہوتا ہے تو جب آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج میں نے جو چیزیں آپ کو آزمائش کے حوالے سے بتائی ہیں، امید ہے انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے لیے یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ مشعل رہا ہوگا، اور ہم اب تک کی جو بھی ہماری ہائے توبہ ہم نے کسی دکھ پہ مچائی ہے، تکلیف پہ، نقصان پہ، اس سے انشاءاللہ تعالی ہم توبہ کر کے اور اگلی زندگی جو ہے وہ اللہ کی آزمائشوں میں پورے اتریں گے۔ دعا یہی کریں کہ کم سے کم آزمائش آئیں، لیکن جو بھی آئیں انہیں خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں، اور جس سے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے ہاں نجات کا ہو اور اللہ کا قرب آپ کو ملے۔ انشاءاللہ آج کسی ایپیسوڈ میں اتنا ہی، کسی اور ایپیسوڈ میں آپ کے لیے رمضان میں کچھ اور چیزیں لے کے پھر حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔